اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق کو منہ کر کے نماز پڑھو یا مغرب کو منہ کر کے نماز پڑھو۔ یہ نیکی کا طریقہ کار اللہ پاک نے بتایا کہ نیکی کا طریقہ کار کیا ہے۔ ادھر ادھر منہ کرنے سے نیکی نہیں ملتی، اعمال اور کردار سے نیکی ملتی ہے۔ اصل میں یہ خطاب ہے یہود و نصارہ سے۔ یہود کہتے تھے کہ ہم بیت المقدس کی طرف مغرب کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لہذا یہ جگہ مکرم ہے، اور انہوں نے بیت المقدس کے دو حصے کیے ہوئے تھے۔ جو مغربی حصہ تھا اس کی طرف یہودی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس کو محترم اور مکرم مانتے تھے۔ عیسائی جو تھے وہ بیت المقدس کے جنوبی حصے کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ اسے محترم و مکرم مانتے تھے۔ اب اسی کے اوپر انہوں نے ایک دوسرے کی جنگ چلائی ہوئی تھی، وہ انہیں غلط کہتے تھے، وہ انہیں غلط کہتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کردار دکھاؤ، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ بیت المقدس تو بیت المقدس ہے، اور یہ دکھاؤ خدا کہاں نہیں ہے، خدا کہاں نہیں ہے، اللہ کہاں نہیں ہے۔ اللہ تو ہر جگہ ہے۔ یہ تم نے کون سا طریقہ بنا لیا؟ کوئی کہتا ہے ہم مغرب کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم اچھے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مشرق کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم اچھے ہیں۔ مالک نے ارشاد فرمایا نیکی یہ ہے، یہ دکھاؤ تمہارے پاس ہے۔ من آمن باللہ، کیا اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی مانتے ہو، یہ دکھاؤ، یہ تمہارے پلے ہے۔ اور پھر فرمایا والیوم الآخر، تم میں سے کس نے آخرت کی تیاری کی ہے؟ آخرت کو مانتے ہو؟ اگر آخرت کو مانتے ہو پھر تمہیں اللہ کو بھی ماننا پڑے گا، پھر اللہ کے احکام کو بھی ماننا پڑے گا۔ پھر فرمایا کہ والملائکۃ والکتاب، اور ملائکہ کو تم مانتے ہو، والکتاب، اور کتابوں کو، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو مانتے ہو، والنبیین، نبیوں کو مانتے ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں کس پیارے انداز میں اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا کہ آخرت کو جو بندہ مانے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرے گا۔ پھر فرمایا والملائکہ، یہ یہودیوں عیسائیوں کی طرح نہیں۔ پچھلے دنوں بھی برطانیہ کی اسمبلی میں ایک بات چلی تھی، اور وہاں پر انہوں نے جناب فرشتوں کے بارے میں یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اب یہودیوں نے، عیسائیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دیا، حالانکہ یہ فرشتے یہ جنس سے پاک ہے، یعنی یہ نر مادہ، مرد عورت ہونے سے فرشتے کیا ہیں؟ پاک ہے۔ اللہ پاک نے انہیں پیدا کیا ہے، یہ نر مادہ ہونا، مذکر مؤنث ہونا، مرد عورت ہونا، یہ ان کے لیے ہے جن کی نسل آگے تناسل چلنا ہو۔ اب یہ تناسل کا سلسلہ فرشتوں کا نہیں ہے، فرشتہ وہی پیدا ہوتا ہے جس کو رب کن کہہ کر پیدا کرتا ہے، اس میں دیگر ماں باپ والے اسباب نہیں ہیں۔ فرشتے کا کوئی نہ باپ ہے نہ ماں ہے، فرشتے کا خالق ہے اور وہ ہے اللہ۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا والملائکہ، یہ بتاؤ کیا فرشتوں کو مانتے ہو؟ مانتے تو تھے لیکن اس طرح نہیں مانتے تھے جس طرح اللہ نے بتایا۔ پھر ان میں وہ بھی تھے جو فرشتوں کو مانتے تھے، باقیوں کو سب کو مانتے تھے۔ یہودی حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے۔ جبریل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی وجہ ان کی کیا تھی؟ ان کی وجہ یہ تھی، وہ کہتے تھے ہمارے اوپر جتنے بھی عذاب اترے ہیں وہ عذاب سارے کے سارے جبریل لے کر آیا، لہذا جبریل ہمارا دشمن ہے۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارا کوئی فرشتہ دشمن نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کے سارے میرے احکام کے پابند ہیں۔ یہ جو کچھ رب یفعلون ما یؤمرون، یہ وہ کرتے ہیں جو رب کی طرف سے انہیں حکم ملتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا والکتاب، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو بھی ماننا ہے۔ اب اللہ پاک نے 4 کتابیں اور 100 صحیفے اتارے، 100 صحیفے اتارے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان سب کو ماننا ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، اور قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا۔
اب یہ اس کے علاوہ 100 صحیفے ہیں، ہمیں حکم کیا ہے جو اللہ نے اتارا۔ اب تفصیل کے ساتھ ہمیں جاننا ضروری نہیں ہے کہ جناب کون سا حکم کس کتاب میں اترا، ہمیں اتنا ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو رب نے اتارا وہ حق اتارا، جو رب نے اتارا۔ یہاں پر مجھے بات اقبال کی یاد آ گئی۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے ایک دوست فوت ہو گئے، میں ان کے جنازہ لے کر جنازے میں شریک ہوا، مجھے ڈیوٹی لگائی گئی قبر تیار کرو۔ میں قبر تیار کرنے کے لیے دوستوں کے ساتھ قبرستان گیا، جب قبر کی کھدائی کر رہے تھے اوپر کوئی نشان نہیں، اچانک نیچے قبر کھل گئی۔ اچانک نیچے جب قبر کھلی تو اندر سے خوشبو کے حلے نکلے، قبر کے اندر ہم نے جھانک کر دیکھا تو اوپر تو کوئی نشان نہیں، گھاس اگا ہوا ہے، اوپر قبر کا جو تویز ہے وہ مٹا ہوا ہے، لیکن اندر جو مردہ مدفون ہے اس کا کفن بھی ابھی تازہ پڑا ہے اور پھول بھی اوپر تازے پڑے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اس کے چہرے کے ساتھ ایک ٹہنی گلاب کے پھول کی اگی ہوئی ہے، اوپر کلی اگی ہوئی ہے جو اس کے چہرے پر یوں لہرا رہی ہے۔ یہ ہوا کے اندر نرم کونپل، نرم گندل لہراتی ہے، اسی طرح وہ لہرا رہی ہے۔ اب ہم حیران ہوئے، ہم نے پتہ کرنا شروع کیا یہ کس کی قبر ہے۔ کہتے ہیں ہمیں اس کی بڑھیا بیوی جو آنکھوں سے نابینا ہو چکی تھی، کانوں سے بھی اسے کم سنائی دیتا تھا، ہم اس کے پاس گئے، ہم نے پوچھا کہ یہ کون سی نیکی کرتا تھا۔ وہ بیوی بتانے لگی یہ چرواہا تھا، ان پڑھ تھا، اسے کوئی پتہ دین کا نہیں تھا، فقط قرآن سے پیار کرتا تھا۔ وہ روزانہ جب بھیڑ بکرے چرا کر آتا، وضو کرتا، روتا، قرآن کو اٹھاتا اور کہتا مولا مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں پتہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، مگر جو بھی لکھا ہوا ہے حق لکھا ہوا ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ جو کچھ بھی اس کے اندر لکھا ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اب وہ قرآن وضو کر کے ٹوٹا پھوٹا وضو جیسے آتا، وہ قرآن کو کھولتا، ایک ایک سطر کے اوپر وہ انگلی پھیرتا، روتا، اس کے آنسو قرآن کے اوپر گرتے اور کہتے مولا مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں پتہ اس میں کیا لکھا ہے، مگر جو بھی لکھا ہے حق لکھا ہے، یہ جو بھی لکھا ہے حق لکھا ہے۔ اسی لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ میں بڑی زبردست حدیث پاک سنا رہا ہوں، ذرا سنیے گا غور سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پر واجب ہے، لازم ہے کہ تم دیہاتیوں والا ایمان رکھو اور عورتوں والا ایمان رکھو۔ عورتیں بھی کیا ہیں اس وقت، میں بغیر کسی تکلف کے کہوں گا کہ جو لوگ ختم اور 11ویں کے منکر ہیں، ان کی گھر والیاں، جو پیروں کے منکر ہیں ان کی گھر والیاں بھی ہمارے پاس دم کرانے کے لیے کہتی ہیں اور گالیاں دیتی ہیں کہ وہ تو مانتے نہیں لیکن ہم تمہارے پاس آتے ہیں۔ تو یہ دیہاتیوں کو دیکھو، وہ آج بھی کیا ہے، جس عقیدے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں وہ ڈٹے ہوتے ہیں۔ تو یہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اللہ کے اوپر من و ان ایمان رکھنا، من و ان، یہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ یقین ہو کہ اس میں جو لکھا ہے وہ حق لکھا ہے۔ نبی جتنے آئے وہ سارے، پھر فرمایا والنبیین، یہاں کچھ یہودی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسائی جو ہیں وہ باقی نبیوں کو نہیں مانتے، اور پھر یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، یہ میرے بندے ہیں، ان کو بندہ سمجھ کر، نبی سمجھ کر ان کے اوپر ایمان لاؤ۔ اب اس کے بعد حضرات وقار اللہ پاک نے فرمایا ایک تو پہلی نیکی کیا ہے، ایمان لانا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، خرچ کرو مال لیکن دکھاوے کے لیے نہیں، ناک رکھنے کے لیے نہیں، دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ کس کے لیے، عَلَىٰ حُبِّهِ، جب بھی خرچ کرے نا رب کی محبت میں خرچ کر، جب بھی محبت کرے خرچ کرے تو رب کی محبت میں، کسی کو دینا ہے اس کی ذات نہ دیکھ، اس کی برادری نہ دیکھ، اس کے ساتھ اپنا تعلق نہ دیکھ، یہ دیکھ میں یہ کس کی خاطر دے رہا ہوں، رب کی خاطر دے رہا ہوں۔ جب یہ تو کرے گا تو تیرے لیے نیکی کا فائدہ ہوگا، خرچ کرنے کا فائدہ ہوگا، ورنہ تیرا مال بھی گیا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا، ذوی القربہ، یہ دینا کس کو ہے، قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، اور سوال کرنے والوں کو۔ یہاں پر یہ میں بتاتا چلوں، اگر بندہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیتا ہے نا تو اس کو دگنا ثواب ملتا ہے۔ کون سا، غریب ہو اور اپنا رشتہ دار ہو،
اس کو دینے کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ہم تو ان کے رکھتے ہیں نا اپنوں کو، نہیں، اگر غریب ہو، رشتہ دار ہو، ایک تو غریب کو دینے کا ثواب، اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ملے گا، صلہ رحمی کا۔ پھر اس کے بعد فرمایا سائلین، سوال کرنے والے، یہاں پر اگر کوئی سوال کرنے کے لیے آ جاتا ہے نا تو ان کو خالی نہ موڑا کرو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی گھوڑے پر چڑھ کر بھی، یعنی گھوڑا اس وقت قیمتی سواری ہوتا تھا، قیمتی دولت ہوتی تھی، فرمایا گھوڑے پر بھی سوار ہو کر آئے تو اسے خالی نہ موڑو، خالی نہ موڑو۔ یہ مانگنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ پھر فرمایا وفر رقاب، یہ غلام آزاد کرانے، قیدیوں کے چھڑانے میں بھی مال خرچ کرنا ہے۔ پھر فرمایا واقام الصلاۃ، نیکی نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ وآت الزکوٰۃ، ہم نماز نہیں پڑھتے، چوکوں میں بیٹھ کر نبی کے نور و بشر کے مسئلے چھیڑ کر، توحید کے مسئلے چھیڑ کر، دین کی بات اب کہاں ہوتی ہے؟ جوے کے اڈوں پر دین کی بات ہوتی ہے، دین کی بات۔ اب یہاں پر سیاست کی بات کرنے کے لیے ٹی وی پر سیاست دان کو بلایا جاتا ہے، معیشت کی بات کرنے کے لیے معیشت دان کو، حتیٰ کہ کرکٹ اور کھیل کی بات کرنے کے لیے کھلاڑیوں کو بلایا جاتا ہے۔ لیکن جب رمضان شریف کے دن آتے ہیں، آج کل ٹی وی کے اوپر کون کمپیئرنگ کر رہی ہوتی ہے؟ جو دنیا جہان کی چھٹی کنجریاں ہوتی ہیں وہ دین کے اوپر بات کرنے کے لیے بلائی ہوتی ہیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا؟ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یہ نیکی یہ ہے کہ بندہ وعدہ کرے جب وعدے کو پورا کرے جب وعدہ کرے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور صبر کرنا، تنگی خوشحالی یہ رب کی طرف سے ہے، رب تنگی دے پھر بھی صبر کرو، اگر خوشحالی دے پھر بھی شکر کرو۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ جو نیکی کریں گے، یعنی اللہ پر ایمان لائیں گے اور فرشتوں پر ایمان لائیں گے، آخرت پر ایمان لائیں گے، کتابوں نبیوں پر ایمان لائیں گے، اپنوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر، سوال کرنے والوں پر، قیدیوں کے چھڑانے میں، اور جو خرچ کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ لوگ سچے ہیں اور یہ تقوی والے ہیں۔ اس کے بعد حضرات عزیز وقار اگلی آیت مقدسہ کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل۔ یہ ہمارے ہاں بد امنی کا سبب کیا ہے؟ میرے ملک کے اندر قانون تو ہے لیکن ہم مغرب کا لے کر کھاتے ہیں، بھکاری لوگ ہیں۔ اور صحیح کہا تھا ہمارے موجودہ وزیر اعظم نے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، بھکاریوں کا اپنا نہ ان کی اپنی زندگی ہوتی ہے، جس طرح انہوں نے ہمیں بنا دیا ہے ہمارا ماحول کہ بھکاری ہیں، ان سے مانگ کر کھانے والے انہی کے تابع چل رہے ہیں۔ قرآن پیچھے چھوڑ دیا، حدیث پیچھے چھوڑ دیا، نظام مصطفیٰ کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، نظام مصطفیٰ، بھکاری جو ہے۔ اب کیا فرماتا ہے میرا رب؟ یہ فرماتا ہے کہ جناب اگر قاتل ہے تو قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، لیکن مغرب اپنے ملک کے اندر اگر کوئی زیادتی ہو جائے تو پاکستان سے یوسف رمزی کو اٹھا کر لیا جاتا ہے، عامل کانسی کو لے کر وہاں پر زہر کا ٹیکہ لگا کر شہید کر دیتے ہیں۔ ان کے اوپر اگر کوئی انگلی بھی اٹھا دے تو آج عافیہ صدیقی 86 سال کی قید بھگت رہی ہے، لیکن میرے ملک کے اندر انہوں نے مداخلت کی ہوئے کہتے ہیں کہ جناب نہیں، پھانسی کی سزا ختم کی جائے، قاتل کو کچھ نہ کہا جائے، دہشت گرد کو کچھ نہ کہا جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بے ادب گستاخ رسول ہے، اسے چھڑا کر کوئی جرمنی لے جاتا ہے، کوئی فرانس لے جاتا ہے، ان کو چھڑا کر لے جاتے ہیں۔ یہ بھی تمہارے ملک میں قاتل قتل کرے انہیں سزا دو، میرے ملک میں اگر وہ دہشت گردی کرے تو ہم اسے کچھ نہ کہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اس کے پالتو ہیں، اس کے پالتو ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ قتل کے معاملے میں قاتل کو قصاص کے طور پر قتل کیا جائے گا۔ اور پھر یہاں پر یہ قتل تو کیا جائے گا قصاص میں، قصاص فرض ہے اللہ پاک نے فرمایا۔ لیکن یہودی کیا کرتے تھے؟ یہودیوں کے اندر وہاں اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ اگر غریب قتل کرتا تھا
تو غریب کو قتل کر دیا جاتا تھا مگر امیر کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا، اور اگر ایک قبیلے کے لوگ دوسرے قبیلے کے غلام کو قتل کرتے تھے وہ ان کے سردار کو قتل کرتے تھے، اگر ایک بچہ جو ہے وہ ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے کے بندے کو قتل کرتا تھا وہ بڑے کو قتل کرتے تھے، اگر عورت کسی کو قتل کر دیتی تھی وہ عورت کو قتل نہیں کرتے تھے بلکہ مرد کو قتل کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ نہیں، جو قاتل ہے جس نے جرم کیا ہے اس مجرم کو اس کی سزا دی جائے، اس کے بدلے میں کسی، اور پھر یہ بھی ظلم ہوتا تھا کہ ایک کے بدلے، یہ ہمارے یہ جو قبائلی علاقہ جاتے ہیں ان کے اندر بھی، پہاڑی علاقوں کے اندر آج بھی وہی رواج ہے، اور ہمارے راوی کے جو جاہل لوگ ہیں ان کے اندر بھی یہی رواج ہے، اگر کوئی بندہ ایک قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں دو دو تین تین پورا قبیلہ بھون دیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، جس نے جرم کیا ہے مجرم کو اس کے جرم کی سزا دی جائے، باقیوں کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے۔ تو حضرات عزیز وقار یہ ذرا سنیے گا، الحر بالحر، اگر آزاد بندہ قتل کرتا ہے آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام قتل کرتا ہے غلام کو قتل کیا جائے گا، اگر عورت قتل کرتی ہے عورت کو قتل کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی معاف کر دیتا ہے اپنے بھائی کو تو پھر اس نیکی کی پیروی کی جائے گی، اور وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور نیکی کے ساتھ اسے ادا کیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، پہلے مذہبوں کے اندر قصاص، ایک مذہب کے اندر قصاص فرض تھا، دوسرے کے اندر معافی فرض تھی۔ یہودیوں میں قصاص تھا، عیسائیوں میں اگر کوئی قتل کر دے تو اسے معاف کر دو، لیکن اللہ پاک نے ہمارے اوپر امت مصطفیٰ پر کرم فرمایا کہ اگر کوئی قصاص لینا چاہتا ہے وہ قصاص لے لے، اگر کوئی دیت لینا چاہتا ہے دیت لے لے، اگر کوئی وہ معاف کرنا چاہتا ہے تو معاف کر دے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہمارے اوپر احسان ہے، لیکن ساتھ یہ بھی حکم ہے اگر تمہاری صلح ہو گئی تو پھر قاتل دوبارہ قتل نہ کرے ان کا، اور پھر اگر تم نے معاف کر دیا پھر یہ بھی نہ کرو کہ معاف کرنے کے بعد پھر تم قاتل کو قتل کر دو، جب معاف کر دیا تو معاملہ ختم۔ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کے لیے عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ آخری پیغام ہے، یہ حکومت کے لیے، عوام کے لیے، ہر مسلمان کے لیے فرمایا کہ قتل کے بدلے قتل جسے قصاص کہا جاتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے تمہارے لیے زندگی ہے، زندگی ہے۔ یہ نظام، یہ قانون، یہ اسلام کا نافذ کر دو، امن بھی آ جائے گا اور لوگوں کو سکون بھی نصیب ہو جائے گا۔ لعلکم تتقون، اللہ فرماتا ہے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ حضرات عزیز وقار ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ نظام مصطفیٰ کو اپنے آپ پر بھی نافذ کریں، اپنے گھروں میں بھی نافذ کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔